اللہ اکبر اللہ چلایا اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ زندگی جو ملی یہ اچھے اعمال کے لیے ملی، تو ہم اپنی زندگی کو جو ہے اچھے اعمال کے ساتھ میں گزاریں۔ ایک زندگی آنے والی ہے جو لامحدود زندگی ہوں گی، عبدالآباد کی زندگی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حشر کے میدان کے اندر میں جو ہے اللہ تعالیٰ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا فیصلہ کریں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی کی بنیاد پر جو ہے کل حشر کے میدان کے اندر میں جو ہے فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار میں بنایا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر میں رہ کر کے انسان کی زندگی کتنی بھی ہو جائے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دوستو ہم دنیا کے اندر میں رہ کر کے دیکھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ انسان دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی پر پہنچ جائے، پھر اس کے اندر ایک خلل ہوتا ہے اور ایک کشش ہوتی ہے کہ مجھے اور آگے جانا ہے، مجھے اور آگے جانا ہے۔ جو 1000 کما رہے ہیں وہ اپنے 1000 پر مطمئن نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لکھ پتی بن جاؤں، اور جس کے پاس میں لاکھوں ہے وہ کروڑوں کمانے کے چکر میں، اور جس کے پاس میں کروڑوں ہے وہ تو ارب پتی بننے کے چکر میں، جس کے پاس میں چھوٹا گھر ہے وہ بڑا کرنے کے چکر میں، جس کے پاس میں بڑا گھر ہے وہ اور زیادہ بڑا کرنے کے چکر میں، اور جس کے پاس میں بلڈنگ ہے وہ بنگلہ بنانے کے چکر میں۔ تو دوستو سارے کے سارے انسان جو ہے اپنی جو ہے خواہشات کو، اپنی مرضیات، اپنی چاہت کو جو ہے پورا کرنے کے اندر میں لگے ہوئے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کو سونے کا جنگل دے دیا جائے تو اس کی خواہش بولیں کہ اسے دوسرا مل جائے، اور اسے جب دوسرا بھی مل جائے تو اس کی خواہش بولیں کہ اسے تیسرا مل جائے، اور اسے جب تیسرا بھی مل جائے نا تو اس کی خواہش بولیں کہ اسے چوتھا مل جائے۔ تو اسی طریقے سے اس کی خواہش کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد ہی اس کو چین آئے گا۔ دوستو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک زندگی قرآن پاک کے اندر میں بتائی اور سمجھائی ہے کہ قرآن پر عمل کرنے میں ہی تمہاری 100% کامیابی ہے، دوسرا کوئی واحد راستہ تم لوگوں کے پاس میں نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے ذریعے سے یہ بتایا اور سمجھایا کہ تمہاری زندگی میری زندگی کو نمونہ بنانے میں کامیابی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے نبی کی پاکیزہ زندگی دوستو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو ہر جگہ اپنے اندر میں داخل رکھ کے دوستو ہم اپنے کاروبار میں اپنے نبی کی زندگی کو لائے، اپنی تجارت میں اپنے نبی کی زندگی کو لائے، اپنی ملازمت میں اپنی زندگی کو لائے، ہم اپنے کاروبار کے اندر میں اپنے نبی کی زندگی کو لائے۔ ہم جو شعبے میں بھی کام کریں، جہاں پر بھی کام کریں، وہاں پر اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی کے اندر میں داخل کرنے والے بنے۔ سب سے پہلے تو دیکھو دوستو ہم اپنے گھر کے اندر میں بھی جو ہے ایک دینی ماحول بنائیں۔ بندہ تو باہر لوگوں کو بڑا سمجھاتا ہے کہ تو بڑا ہی بے دین ہے، دیکھ اپنی خود کی تعریف کرنا لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ انسان جو ہے تعریف کا لالچی ہوتا ہے، اور خاص طور پر تو خود کی تعریف، ذرا سے کسی نے تعریف کر دیا واہ کتنے بہترین کپڑے پہنے آپ نے، تو انسان ایک دم بھال ہو جاتا ہے، ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ واہ میری تعریف کر دی۔ تو اسی لیے دوستوں دیکھو ہم لوگوں کو مطلب باہر بتاتے ہیں کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، تو بڑا بے دین ہے، یہ چیز مطلب ہوتی ہے ہر کسی کے اندر میں ہوتی ہے۔ تو دوستوں دیکھو ہم لوگ کو دین کی محنت جو ہے نا اخلاق کے ساتھ میں کرنا ہے، سب سے پہلے تو پیار سے محبت سے، اور ہم لوگ یہ کام جو ہے نا دوستوں اپنی ذات سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو ایسا بنانا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد میں ہم لوگوں کو جو ہے دین کا کام سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر میں لانا ہے دوستو، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد میں اپنے گھر کے اندر میں دین کے کام کو لانا ہے دوستو۔ اپنے گھر کے اندر میں ہمارے بچے دیندار ہو، ہماری بچیاں دیندار ہو، ہماری بیوی دیندار ہو، ہماری امی دیندار ہو، ہمارے بھائی دیندار ہو۔ دیکھو اگر ہم دیندار ہیں اور ہمارے گھر والے دیندار اگر نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اندر میں پوچھ کریں گے کہ تو دیندار بنا تھا، ان کو دیندار کیوں نہیں بنایا۔
تو دوستو یہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم دیندار ہے تو ہمارے گھر والوں کو ہم دیندار بنائیں سب سے پہلے. اگر ہم نہیں بنا پائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ کریں گے، ہم سے پوچھ کریں گے. اگر ہم دیندار ہے، ہماری بستی کے لوگ بے دین ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن پوچھ کریں گے کہ تو دیندار تو ان کو دین کی دعوت کیوں نہیں دیا. بنی اسرائیل کے اندر میں ایک شخص تھا جس نے اتنے سجدے کیا کہ پتھر کے اندر جو ہے اس نے سوراخ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بستی کو جو ہے الٹ دو. اس بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا. فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کا ایک ایسا بندہ ہے جس نے آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو اسی کے ساتھ میں الٹ دو. اس نے دیکھا کہ میرا دین مٹ رہا ہے لیکن اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، اس کے اندر میں ذرا بھی تڑپ نہیں ہے میرے دین کے مٹ جانے کی، اس لیے اس کو جو ہے اس بستی کے ساتھ میں الٹ دو، اس کو بھی الٹ دو. تو دوستو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین مٹ رہا ہو اور ہم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنے گھر کے اندر میں بھی سارے لوگوں کو دیندار بنانا. اگر ہم دیندار ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. اور دیکھو دوستو آج موبائل سے بھی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. موبائل ہم لوگ اپنے گھر کے اندر میں اپنی بچیوں کو سب سے پہلے تو نہ دیں. دیکھو موبائل جو ہے نا دوستو آج ایسا بڑا فتنہ ہے کہ آج ایک لڑکیوں کے 50 بوائے فرینڈ ہے دوستو. ایک موبائل کے اوپر، ایک موبائل پر 50 بوائے فرینڈ ایک لڑکی کے 50 بوائے فرینڈ. اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ ساری چیزوں سے جو ہے جتنے فائدے ہوئے ہیں نا دوستو اس سے کئی زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو ہم لوگ دیکھو دوستو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیوں کو سب سے پہلے ہم دیندار بنائیں. دیکھو نبیوں نے جو ہے نا اپنی بچیوں کی رہبری کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے حضرت مریم کے جو ہے سرپرست تھے. اس ٹائم کے اندر میں انجیر اور سیب کا سیزن نہیں تھا. اب ان کے پاس میں کچھ پھل آ گئے تو وہ ان کی جو ہے ان کے اوپر نظر رکھتے تھے. ان سے پوچھنے لگے کہ یہ سیب تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یہ انجیر تیرے پاس میں کہاں سے آیا. تو دوستو اس ٹائم کے اندر میں انہوں نے پوچھا. آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم کوئی بھی حال کے اندر میں جو ہے اپنی بچیوں پر سب سے پہلے دھیان دیں دوستو. دیکھو ابھی معاملہ ایسا ہوا تھا کہ لڑکیاں جو ہے ہندو لڑکی کے ساتھ میں نکاح کر لے رہی تھی، ان کے ساتھ میں بھاگ جا رہی تھی. تو یہ جو ہے یہ معاملہ تو ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے ہماری کسی مسلمان بھائی کے ساتھ میں جو ہے چلی جاتی ہے. یہی موبائل کے ذریعے سے دوستو، یہی موبائل کے نقصان کی وجہ سے لڑکی جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ میں چلی جاتی ہے. ماں باپ بڑی تکلیف سے اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جو یہ ایسا معاملہ اس کی وجہ سے بے عزتی جھیلنی پڑتی ہے. تو دوستو وہ نوبت ہم لوگوں کو بھی دیکھنا نہ پڑے. سب سے پہلے ہم اتنی قربانی دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی قربانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک چھوٹی سی قربانی ہم لوگ اور دے دیں کہ اس کی تربیت کے اندر میں کچھ وقت دے دوستو. ہم لوگ اس کی اسکول میں جا کر کے کبھی نظر ڈال دیں کہ میری بچی صحیح سلامت ہے کہ نہیں، کوئی اس کے پیچھے تو نہیں لگا ہوا ہے. کبھی ہم لوگ اس کے مدرسے میں جا کر کے دھیان دے دیں. کہیں وہ ٹیوشن سیکھتی ہے وہاں پر جا کر کے ہم لوگ تھوڑا ٹائم دے دیں، 10 منٹ 20 منٹ. دوستو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس پر نظر رکھنا، اس کی تربیت کرنا. اگر اس کے پاس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو دین سے ہٹ کر کے ہو اور جس سے اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہو، جیسے کوئی لڑکا اگر اس کو کوئی رومال دے دے یا موبائل دے دے یا چپل دے دے، کپڑا دے دے، تو ہم لوگ اس کے اوپر خاص طور سے نظر رکھیں. سب سے پہلے خاص طور سے اس سے پوچھے کہ اگر کوئی رومال ہے تو اس سے پوچھے کہ یہ رومال تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یہ کپڑا تیرے پاس میں کہاں سے آیا، یہ چپل تیرے پاس میں کہاں سے آئی. ساری چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیے، پوری کی پوری نظر رکھیے تاکہ آنے والی بے عزتی سے ہم بچ جائے. سب سے پہلے تو پوری نظر رکھنا دوستو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کی تربیت کرنا. اور ہمارے لڑکوں کے اعتبار سے بھی، جیسا اگر ہمارا لڑکا ہے اب وہ بڑا ہو گیا ہے، جوانی میں ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ خاص طور سے نظر رکھیں دوستو.
کہ کئی ایسے لڑکوں کے ساتھ میں تو نہیں رہتے جو پوڑی کھاتے، گانجا پیتے اور جو ہے شراب کے عادی ہے، نشے کے عادی ہے اور جگاڑ کے عادی ہے. تو ایسے بچوں سے بھی اپنے لڑکوں کو جو ہے دور رکھے دوستوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ سب سے پہلے اچھا بن جائے. اس کی پڑھائی کے اوپر جو ہے اگر ہم توجہ دیں گے انشاءاللہ تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہو سکتی ہے دوستوں. ہم اپنے گھر کے اندر میں اپنی بیوی کی بھی تربیت کریں. دیکھو دوستوں، بیوی کی تربیت کرنا بھی یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنی بیوی کو پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کہیں کہ دیکھ پردے کا اہتمام کر. گھر کے اندر میں بھی اس کو پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کہے کہ دیکھ گھر کے اندر میں دیور لوگ سے بھی پردہ کرنا ہے تجھے. یہ بھی دین کا حصہ ہے دوستوں، گھر کے اندر میں دیور لوگ سے بھی پردہ کروانا. بعض مرتبہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اس کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ امی جی برا مان جاتے ہیں کہ گھر والوں سے بھی کوئی پردہ کراتا ہے کیا. بلکہ ایسا نہیں ہے دوستوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ دیکھو دیور اپنی جگہ، جیٹ اپنی جگہ، لیکن جو ہے پردہ اپنی جگہ. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس کے اندر میں یہ چیز بھی موجود ہے دوستوں کہ گھر میں دیور سے پردہ ہو اور جو ہے جیٹ سے پردہ ہو. اور جو ہے باہر کی بات تو دور، دوسروں کی بات تو دور، یہ تو گھر کے اندر کے معاملات ہیں. تو ہماری بیوی کی تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کو بھی موبائل نہ دیں. موبائل عورتوں اور بچوں کے لیے دوستوں زہر ہے، زہر. تو ہم اپنے موبائل کو جو ہے اپنے پاس میں رکھے، وہ لوگوں کے پاس میں نہ دے سب سے پہلے. تو انشاءاللہ دیکھو اس پر عمل کرو، انشاءاللہ دین پر زندگی ہوگی. جو دین پر پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہے کہ ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. ہم ان کے رزق میں برکتیں دیں گے، دعاؤں میں قبولیتیں دیں گے، دل کا سکون، چین. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم ان کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ خیر و برکت عطا فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.